صحیح بخاری میں 7268 نمبر حدیث ہے، 7268 نمبر، کہ ایک یہودی نے عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، اگر ہمارے یہاں سورۃ المائدہ کی یہ آیت نازل ہوتی کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا، تو ہم اس دن کو عید خوشی کا دن بنا لیتے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کس دن نازل ہوئی تھی۔ اس دن عرفہ کا دن تھا جس دن یہ آیت نازل ہوئی، اور جمعہ کا دن تھا۔ آگے سے بخاری میں 7274 نمبر حدیث ہے، 7274 نمبر، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انبیاء میں سے کوئی نبی ایسا نہیں جن کو کچھ نشانیاں یعنی معجزات نہ دیے گئے ہوں جن کے مطابق ان پر ایمان لایا گیا، اور مجھے جو بڑا معجزہ دیا گیا ہے وہ قرآن مجید ہے جو اللہ نے میری طرف بھیجا۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ قیامت کے دن شمار میں تمام انبیاء سے زیادہ پیروی کرنے والے میری امت کے لوگ ہوں گے۔ آگے سے بخاری میں 7276 نمبر حدیث ہے، 7276 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امانت داری آسمان سے بعض لوگوں کے دلوں کی جڑوں میں اتری، یعنی ان کی فطرت میں داخل ہے، اور قرآن مجید نازل ہوا تو انہوں نے قرآن مجید کا مطلب سمجھا اور سنت کا علم حاصل کیا۔ قرآن و حدیث دانوں سے اسے ایمانداری کو جو فطرتی تھی پوری قوت مل گئی۔ آگے سے بخاری میں 7277 نمبر حدیث ہے، 7277، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی بات کتاب اللہ ہے، اور سب سے اچھا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے بری نئی بات بدعت پیدا کرنا ہے دین میں، اور بڑا شبہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی قیامت کا، وہ آ کر رہے گی اور تم اپنے پروردگار سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً میں تمہارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ صحیح بخاری میں 7278 نمبر حدیث ہے، 7278۔ آگے صحیح بخاری میں 7280 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پوری کی پوری جنت میں جائے گی سوا ان لوگوں کے کہ جنہوں نے انکار کیا۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ 7280 نمبر حدیث ہے۔ آگے سے بخاری میں 7282 نمبر حدیث ہے کہ اے قرآن و حدیث پڑھنے والو، تم اگر قرآن و حدیث پر نہ جمو گے، ادھر ادھر دائیں بائیں راستے پر چلو گے تو بھی گمراہ ہو جاؤ گے، بہت بڑے گمراہ ہو جاؤ گے۔ 7282 نمبر، 7282 نمبر حدیث۔ آگے 7283 نمبر حدیث ہے، 7283 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور جس دعوت کے ساتھ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس کی مثال ایک ایسے شخص جیسی ہے جو کسی قوم کے پاس آیا اور کہے، اے قوم، میں نے ایک لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور میں دنگ نڑنگ تم کو ڈرانے والا ہوں، بس بچاؤ کی صورت کرو۔ تو اس قوم کے ایک گروہ نے بات مان لی اور رات کے شروع ہی میں نکل بھاگے اور حفاظت کی جگہ چلے گئے، اس لیے نجات پا گئے، لیکن ان کی دوسری جماعت نے جھٹلایا اور اپنی جگہ ہی پر موجود رہے۔ پھر صبح سویرے ہی دشمن کے لشکر نے انہیں آ لیا اور انہیں مارا اور ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ مثال ہے اس کی جو میری اطاعت کرے اور جو دعوت میں لایا ہوں اس کی پیروی کرے، اور اس کی مثال ہے جو میری نافرمانی کرے اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائے۔ آگے سے بخاری میں 7288 نمبر حدیث ہے، 7288 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں تم سے یکسو رہوں تم بھی مجھے چھوڑ دو اور یعنی سوالات وغیرہ نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتیں اپنے غیر ضروری سوال اور انبیاء کے سامنے اختلاف کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ بس جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو تم بھی اس سے پرہیز کرو، اور جب میں تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ اسے اپنی طاقت کے مطابق۔ آگے صحیح بخاری میں 7301 نمبر حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا جس سے بعض لوگوں نے پرہیز کرنا اختیار کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا جو ایسی چیز سے پرہیز کرتے ہیں جو میں کرتا ہوں، واللہ میں ان سے زیادہ اللہ کے متعلق علم رکھتا ہوں اور ان سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ آگے صحیح بخاری میں 7311 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ غالب رہے گا، اس میں علمی و دینی غلبہ بھی داخل ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ غالب ہی رہے گا۔ آگے صحیح بخاری میں 7319 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت اور ہاتھ کے برابر ہوتا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلی امتوں سے کون مراد ہیں؟ پارسی اور نصرانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اور کون ہو سکتے ہیں؟ آگے صحیح بخاری میں حدیث ہے 7320، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کی ایک بالشت اور ایک عذر میں اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی ان کی اتباع کرو گے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی امتوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مراد نہیں تو اور کون ہو سکتے ہیں؟